یہ 10 عورتیں جہنم میں ضرور جائے گی، بے شک ان کی کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شب معراج میں نے اپنی امت کی عورتوں کو شدید عذاب میں مبتلا دیکھا، جنہیں دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہوا اور میں نے ان کے عذاب کی شدت کی وجہ سے گریہ کیا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ پگھل رہا تھا۔ فرمایا البتہ جو عورت اپنے سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی، یہ ایسی خاتون تھی جو اپنے سر کے بالوں کو نامحرموں سے نہ چھپاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے۔ حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے آگ جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ تو صحابہ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ سے یہ کہا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاون اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لے تو یہ کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر نہ دیکھی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس گزرے، فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ اور خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاون کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ ناظرین، حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک دن خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، 10 قسم کی عورتوں کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 10 قسم کی عورتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلی عورت شوہر کی نافرمان بیوی۔ شوہر کی نافرمانی اللہ کی نظروں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا، نافرمان بیوی کو نہ دنیا میں سکون ملے گا نہ ہی آخرت میں سکون ملے گا۔ شوہر کی خدمت عورت کے لیے سب سے بڑی عبادت ہے۔ شوہر کی فرمانبرداری عورت کے لیے جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بیوی شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو جنت کی حوریں کے عورت کو کہتی ہیں، اس اللہ کے نیک بندے کو نہ ستا، یہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، یہ ہماری امانت ہے تیرے پاس، تو کیوں اسے ستا رہی ہے؟ فرمایا، دوسری بے پردہ عورت۔ بے پردہ عورت کا بھی جنت میں جانا مشکل بن جائے گا۔ آج جو لڑکیاں کہتی ہیں، پردے کا کیا، ہمارا دل تو پاک ہے، لیکن تمہارا دل کتنا بھی پاک ہو جائے، فاطمہ بنت محمد سے زیادہ پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ پردے کا حکم فاطمے کو بھی دیا گیا تھا۔ آپ سچ جانتے ہیں کہ غلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ پہ چڑھتا ہے، غلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن پہ چڑھتا ہے، ہر قیمتی چیز پر غلاف چڑھتا ہے، کیونکہ قیمتی چیز ہمیشہ پردے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ ناظرین، اگر آپ سب خواتین بھی خود کو قیمتی بنانا چاہتی ہیں تو پھر حیا کے دامن میں چھپ جاؤ، پردے کے پابند بن جاؤ۔ جب تم پردے کے اندر چھپ جاؤ گی تو آپ کی قیمت بڑھ جائے گی، دنیا تو دنیا، اللہ کی نظروں میں بھی تمہارا مقام بڑھ جائے گا، عزت بڑھ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو قیمتی کہا ہے، تو قیمتی ہے، لیکن اگر تو پردے میں رہی۔ فرمایا، تیسری عورت وہ جو تیز زبان چلانے والی ہے، لوگوں کے سامنے بولنے والی عورت۔ چوتھی، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے موت مانگنے والی عورت۔ پانچویں، دین کا مذاق اڑانے والی عورت۔
چٹی چغل خور عورت جو یہاں کی سنتی ہے وہاں لگاتی ہیں، وہاں کی سنتی ہے یہاں لگاتی ہیں۔ فرمایا 7ویں عورت احسان جتلانے والی، 8ویں عورت غیبت کرنے والی، 9ویں بال کھول کر چلنے والی عورت، 10ویں بغیر کسی ضرورت کے صرف نمائش کے لیے خود کو مردوں کے سامنے دکھانے والی، بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ یہ 10 عورتیں ہیں جن کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل بن جائے گا۔ اس لیے ان خواتین پر ضروری ہے کہ جب ان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے خیر اور بلائی کی، جو کہ اللہ کے حکم سے انہیں اس اکثریت سے دور لے جائے گی اور وہ جہنم میں داخلے سے بچ جائیں گے۔ خواتین کو ہماری یہ نصیحت ہے کہ وہ اسلام کے شعائر اور فرائض پر عمل کریں، خاص کر نماز پڑھیں اور ان اشیاء سے دور رہیں جو کہ اللہ نے حرام کی ہے، خاص کر شرک سے جو کہ عورتوں کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، مثلا اللہ کے علاوہ دوسروں سے حاجات پوری کروانا، جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جانا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اور ہم سب آگ سے دور کرے اور ایسے قول اور عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔